سورۃ مائدہ آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے۔ دوسری نعمت وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر بادشاہ بھی آئے۔ تیسری نعمت وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ نے تمہیں ایسی چیزوں سے نوازا جو کسی اور قوم کو نہیں ملی۔ اس صورت میں اور اس آیت کے اندر بنی اسرائیل پر 3 نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نعمت کہ بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ 1440 سال کا ہے۔ 1440 سال۔ تو اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض روایات میں ہے تفسیری کہ 1000 انبیاء بھیجے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس زمانے میں انبیاء کی تعداد اسی قوم کے اندر 4000 تھی۔ عمریں دیکھیں 100 سے بھی اوپر ہے، زمانہ دیکھیں 1400 سال، اور پھر انبیاء کی تعداد 4000۔ تو ایک وقت میں کتنے نبی ہوں گے؟ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک ہی قوم کے اندر ایک نبی آ جائے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک قوم کے اندر اللہ نے 4000 انبیاء بھیجے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ دوسرا اعزاز وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ نے تمہاری قوم کے اندر نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی رکھ دی۔ کتنے ایسے بنی اسرائیل کے انبیاء کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ ان کو بادشاہت ملی ہے۔ یہ دوسرا اعزاز ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت طالوت۔ اور تیسرا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے تمہیں ایسے اعزاز اور اکرام سے نوازا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ من اور سلوہ کی صورت میں کہ وادی تیہ، کہ جس میں 24 بائی 20 میل کا یہ میدان ہے، اس میں رہے کئی سال۔ من اور سلوہ بھونے ہوئے بٹیر اور غذا کہ پانی کی بھی کمی پوری ہو جائے اور بھوک کی شدت بھی مٹ جائے، بغیر محنت اور مشقت کے مل گئی۔ بہت بڑا انعام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ انعامات ہیں، ان کو یاد کرو کہ یہ انعامات کس نے دیے ہیں آپ کو۔ جس نے یہ انعام دیا ہے اب اس کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ اس آیت کے اندر ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ کہ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اوپر شامل ہونے والی، اپنے اوپر بارش کی طرح اترنے والی نعمتوں کو یاد بھی کریں، اذکروا، اور اس کا اظہار بھی کریں۔ اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کو یاد بھی کریں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ یاد ایسے کریں، اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہم نے کیا گزارا تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہو، ہمارے حالات کیا تھے جو آج آپ اگر دیکھتے تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ابو کون سے دور کے تھے، تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو، تاکہ ان کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو۔
تاکہ ان کے اندر یہ بات بھی آئے کہ آج جو ہمیں فراوانی ملی ہے یہ ہمارے باپ کی محنت کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا تو کم از کم اتنا تو آئے گا کہ میرے باپ نے یہ بات کی ہے، میرے باپ نے یہ کمایا ہے، میرے باپ نے محنت کی ہے، آج میں بیٹھا ہوں۔ یہ چیز ہے، اگر یہ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے اوپر اظہار نعمت، فراوانی نعمتوں کا اظہار نہیں کریں گے تو ناشکری ان کے اندر بھی آ جائے گی۔ ان کے اندر یہ آئے گی کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ کوئی ناجائز کام کرے، ہمارا باپ کوئی غلط کام کر کے ہمارے مطالبات پورے کرے۔ اذکروا نعمت اللہ۔ دوسرا مسئلہ، اپنی نعمت کا اظہار ہر کسی پر مت کرنا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اپنی نعمتوں کا اظہار ہر وغیرہ وغیرہ کے سامنے مت کرنا کہ مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا۔ حسد آ جائے گا، نظر بد لگنے کا خدشہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے جس کا اظہار آپ نے میرے سامنے کیا ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا۔ آج ہم شوخی تو بکھیر دیتے ہیں، مجمع کے اندر بتا تو دیتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کچھ عرصے کے بعد کچھ نزلہ زکام کھانسی ہو جائے تو پھر کہتے ہو کہ وہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کوئی کام کر دیا۔ ایک دن اگر ایک مہینے گاہک نہیں آیا یا اگر وہ آمدنی نہیں رہی، اب وہ شکوک و شبہات کہ میں نے یہ بات فلاں کے سامنے کی تھی اور اس نے کوئی جادو کر دیا، اب بیڑا غرق ہو گیا، اب بھاگے پھر رہے ہیں عاملوں کے پاس۔ جو بیچارہ خود بے روزگار ہے وہ ہمیں روزگار دے رہا ہے۔ جو خود بے روزگار ہے، 20 25 50 روپے کا ٹوکن لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں روزگار دے رہا ہے۔ نہیں، جو عمل سے چیز ملتی ہے نا، وہ ان تعویذوں سے، ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جو تاثیر اس میں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے رب سے مانگیں، جو تاثیر اس میں ہے کہ آپ سورۃ واقعہ پڑھ کے آپ رب سے دعا کریں، جو تاثیر اس میں ہے کہ آپ تہجد میں اٹھ کر رو کر رب سے دعا کریں، یہ کسی بڑے عامل کے تعویذ میں وہ تاثیر نہیں ہے، کسی اور کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ ہم مانگ کے تو دیکھیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اوپر ہونے والی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار ان لوگوں سے جو مخلص ہیں۔ مخلص وہی بچے ہیں کہ کم از کم ان کو احساس ہو میرے باپ نے کیا کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے نعمتوں کا اظہار ہر وغیرہ وغیرہ پہ مت کرنا۔ اور تیسرا مسئلہ کہ اللہ نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر انبیاء بنائے ہیں۔ انبیاء بنانا یہ رب کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک مجدد ہوں، پھر وہ ترقی کرتے 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 کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میں مہدی ہوں، پھر وہ ترقی کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، مسیح موعود ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، پھر وہ ترقی کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں آئینہ نبی ہوں۔ آئینہ نبی کا مطلب یہ ہے، جو مرزا کہتا ہے کہ آپ شیشہ دیکھیں نا تو شیشے میں آپ کی شکل نظر آتی ہے، وہ شیشہ کے اندر جو شکل ہے وہ آپ نہیں ہے۔ سمجھیے گا بات کہ وہ آپ نہیں ہے، وہ آپ کی ذات نہیں ہے۔ اس شیشے کو تھپڑ ماریں تو کیا آپ کو تکلیف ہوگی، یا اس کو تھپڑ ماریں تو اس کو تکلیف ہوگی؟ نہیں، مماثلت ایسے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیروکار ہوں، ایسا مطیع اور فرما بردار ہوں کہ میرے اور نبی کے اندر اب کوئی فرق نہیں رہا۔ دیکھیں حملہ کرنے کا طریقہ۔ پھر کیا کہتا ہے کہ نہیں میں نبی ہوں، پھر کیا کہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں اللہ ہوں، پھر میں نے دیکھا حقیقت میں اللہ ہوں۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء، فیکم انبیاء۔ انبیاء بنانا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ پوری انسانیت مل کر دعا کرے کہ اللہ فلاں کو نبی بنا دے، ایسا نہیں ہے۔
یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے کہ آج اگر کسی کو فیل ہو، ہے نا کہ فیل ہو کہ میں مرد ہوں تو پھر وہ مرد بن سکتا ہے، فیل ہو کہ وہ عورت ہے تو وہ نہیں، آج اگر فیل ہو تو وہ فیل نہیں ہے یہ۔ تو یہ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تم نے بادشاہ بنایا۔ ایک غلب ہے کہ جمہوری نظام، جمہوریت کا انتخاب یہ کفریہ نظام ہے، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی غلب ہے، یہ بھی تعصب پر مبنی ہے۔ جعلکم ملوکا، تم نے بادشاہ بنائے، معلوم ہوا بادشاہت کا انتخاب عوام کرتی ہے، بادشاہت کا انتخاب عوام کرتی ہے، وہ کثرت رائے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اس نظام کو کہنا کہ یہ کفریہ نظام ہے تو کیا مطلب؟ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظام ہی کفریہ نظام ہے، بھی یہ کیا چلے گا آگے ہمارے ساتھ۔ اس جعل فیکم کہ آگے فرمایا وجعلکم ملوکا کہ تم نے یہ بادشاہت کا انتخاب کیا ہے۔ جیسے کہ اب جعلکم ملوکا، تم نے بادشاہ، کیا بنی اسرائیل کا ہر بندہ بادشاہ تھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے منتخب کیا بادشاہ۔ جیسے کہ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی حکومت ہو اور اسلامی نظام ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت ہے، حکومت ایک بندے کی ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ جعلکم ملوکا، بادشاہت ایک بنی اسرائیل کی ہے، منتخب انہوں نے کیا، اس لیے کہا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ جمہوری نظام یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے یا یہ کفریہ نظام ہے، یہ طریقہ غلط ہے، شرعاً یہ بات بھی غلط ہے۔ اور آگے فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل تمہیں اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں، ایسی نعمتیں دی ہیں، وہ نعمت کسی اور کو نہیں ملی۔ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا حال کیا ہوا پھر؟ ضربت علیہم الذلہ، کہ اللہ نے ان پر ذلت طاری کر دی، اللہ نے ان پر رسوائی طاری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اب یہ فضیلت امت کو دی ہے، میری امت کو، میری امت بھی پیروی کرے گی بنی اسرائیل کی۔ یہاں تک کہ حدیث کی بات میں نقل کر رہا ہوں، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا تو میری امت کا بھی کوئی فرد یہ کام کرے گا۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک فرد وہ اس کے اندر بل کے اندر گھسا، میری امت بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے گھسے گی۔ بنی اسرائیل کو فضیلت ملی جہان والوں پر، انہوں نے ناقدری کی، ذلت ان پر طاری ہو گئی۔ آج ہم بھی اپنے اس فضیلت کی ناقدری کریں گے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہی وجہ ہے، ہم دیکھ لیں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اسلام کمزور نہیں ہوا۔ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اسلام ذلیل و رسوا نہیں ہو رہا۔ آج بھی اگر اسلام نافذ کریں اپنے اوپر، عزت وہی ملے گی جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسلام ان جیسا نافذ کریں، ہم اسلام من پسند اپنے اوپر نافذ نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔